آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 23ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 22ویں پارے کے آخر میں اور 23ویں پارے کے شروع میں سورہ یاسین ہے، اور یہ قرآن کریم کی افضل ترین صورت ہے جس کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ یہ دل کیوں ہے؟ مفسرین نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ جو میں سمجھ پایا ہوں کہ پورے قرآن کے جو مضامین ہیں سورہ فاتحہ کی طرح ان کا خلاصہ سورہ یاسین میں ہے۔ تقریباً پورے قرآن کے مضامین میں سے کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جس کا کسی نہ کسی درجے میں سورہ یاسین میں ذکر نہ ہو، اس وجہ سے اس کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت ہو، یعنی ہر امتی کو یہ صورت یاد ہو۔ یاسین جو کیا ہے، بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بہت سے مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ سورہ یاسین کے شروع میں قسم کھا کے یہ بات فرمائی گئی ہے، قرآن کریم کی قسم کھا کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی قرآن قسم کھا کے یہ بات فرما رہا ہے۔ اور سورہ یاسین کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرما دیا گیا ہے، اللہ کے حبیب، جن لوگوں میں تعصب ہے، عام بندہ تو کیا آپ جیسے نبیوں کے ایمان بھی ان کو متاثر نہیں کر سکتے۔ جن میں تعصب ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تعصب اتنی بری لعنت ہے، اتنی بری لعنت ہے، یہودیوں کو تعصب کھا گیا، اللہ کے نبی کی سچائیوں کو دیکھنے کے سننے کے باوجود بھی حضور پر ایمان نہیں لائے۔ تو تعصب ایسا مرض ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اس سے بچنا ہے۔ میں بھائی سچی بات عرض کروں، مسلمانوں کو آپس کے تعصبوں نے بہت نقصان دیا ہے، دین کے اعتبار سے بھی، مذہب کے اعتبار سے بھی اس تعصب نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے۔ اپنے آپ کو ضد سے، تعصب سے بچانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے میرے اللہ، مجھے حق کا حق ہونا دکھا دیجئے اور اس پر عمل کی توفیق دیجئے، وارنا الباطل باطلا، مجھے باطل کے باطل ہونے کو بھی جلدی دکھا دیجئے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ قرآن کریم نے ایک بہت ہی میرے اور آپ کا تو مسئلہ حل کر دیا۔ قرآن نے اللہ ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بس اس آثار کو پکڑ لیجئے۔ کل قیامت والے دن ہم تمہیں زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو عمل تم نے آگے بھیجے ہم ان کو بھی لکھ چکے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور لوگوں کے آثار اور نشانیوں کو بھی ہم لکھ چکے ہیں۔ یہ آثار کیا چیز ہے؟ ہم تمہارے عملوں کا ریکارڈ بھی محفوظ کر چکے ہیں، اور تمہاری نشانیاں اور آثار بھی ہم، آثار کیا ہیں؟ مفسرین نے فرمایا، آثار ایک مسلمان نیک عمل کر کے دنیا میں، خصوصاً وہ نیک عمل جو دوسروں کے لیے نمونہ تھے، جب دنیا سے چلا آیا اور اس کے بعد جو نیک عمل ہوتے رہے وہ بھی اس کا صدقہ جاریہ بن کے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ مثلا یہ اللہ کا گھر جن اللہ کے بندوں نے بنایا ہے، اب ان میں سے کسی کو دنیا سے گئے 30 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، اب ان کو 2 نیکیاں ملی۔ جس وقت یہ مسجد بنائی اس کی نیکی، اور جب تک یہاں اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی اس کے یہ نیکی بھی ان کی لکھی جاتی رہے گی۔
اس لیے ہمارے اسلاف اللہ سے بڑی دعائیں مانگتے، اے اللہ ہمارا کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ بنا دے۔ بقربان جائیے، رشک آتا ہے، بڑا رشک آتا ہے۔ امام بخاری جیسے یہ محدثین 1200 سال پہلے حدیث کی کتابیں لکھ گئے، پوری دنیا میں مسلمان ان کی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور ان کی نیکیوں کے اکاؤنٹ اسی طرح کھلے ہیں اور ان کو نیکیاں کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں۔ بھائی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کا کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ بنا دے، جب ہم دنیا سے چلے جائیں ہماری نیکیاں پیچھے سے چلتی رہیں۔ اور بھائی میں آپ کو پوری دیانتداری سے عرض کروں، میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، ہم اپنی اولادوں کو اپنا صدقہ جاریہ بنائیں۔ ہم اپنی اولادوں کو کیا بنائیں؟ اپنا صدقہ جاریہ بنائیں۔ اور بھائی قرآن کریم نے سورہ یاسین میں 3 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بستی میں بھیجا، قوم کو سمجھایا، قوم نے ایسی بدبختی کی، انہوں نے کہا کہ تم ہماری بستی سے نکل جاؤ، تم منحوس ہو، وگرنہ تمہیں پتھر مار مار کے ہم قتل اور شہید کر دیں گے۔ اور جس وقت اس بستی نے ان پیغمبروں کی حد سے زیادہ مخالفت کی تو اللہ کے ایک بندے انہی لوگوں میں سے کھڑے ہوئے جو ان 3 پیغمبروں پر ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو علل اعلان یہ کہا، بدبختو، نحوست تو تمہارے کفر میں ہے، نحوست تو تمہاری بد اعمالیوں میں ہے، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تم سے کسی طرح کا معاوضہ نہیں چاہتے، تم خام خواہ ان کو دکھ دیتے ہو۔ اس بندے نے جب پوری دلیری کے ساتھ اپنے شہر کے سامنے یہ بات کی تو شہر والوں کو اتنا غصہ آیا، بدبختوں نے اس حق کا کلمہ بلند کرنے والوں کو قتل کر دیا۔ اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شہید یاسین، سورہ یاسین کا شہید، سورہ یاسین کا شہید۔ تو اس نے کلمہ حق بلند کیا، قیامت تک جو مسلمان علماء عام مسلمان دین کی دعوت دیتے ہوئے اسلام کا کلمہ بلند کرتے شہید ہوں گے، کل قیامت والے دن ان سب کو، چونکہ یہاں ذکر ہے جب اس اللہ کے بندے کو شہید کیا گیا تو اس نے جب اس کو شہید کر رہے تھے یہ کہتے ہوئے گیا کہ مجھے اللہ کے نمائندوں نے میرے ساتھ جس جنت کا وعدہ کیا تھا میں تو اس جنت کو دیکھ رہا ہوں، میں تو اس جنت کو کیا کر رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں بڑے عظیم الشان، ان کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ طائف کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ جب مسلمان ہوئے اللہ کے حبیب سے عرض کیا جی میں طائف والوں کو جا کر دعوت دیتا ہوں اسلام کی۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی سمجھتے تھے کہ طائف والے بہت سخت دل ہیں، ان بدبخت نے تو اللہ کے نبی کے ساتھ جو کچھ کیا ہر مسلمان جانتا ہے۔ عروہ بن مسعود چونکہ پورے طائف کے لاڈلے سردار تھے، حضرت عروہ بن مسعود نے کہا اللہ کے حبیب میں جس وقت جا کر طائف میں ایمان کا اعلان کروں گا مجھے امید ہے سارا طائف میری بات پر لبیک کہے گا۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لیکن عروہ بن مسعود طائف گئے اور جا کے فجر کی اذان دی، اپنی چھت پر کھڑے ہو کر ساری قوم کو جمع کر کے اذان دی۔ لوگوں نے حضرت عروہ بن مسعود کو اتنے پتھر مارے کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہی شہید ہو گئے۔ جب حضرت عروہ بن مسعود شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عروہ بن مسعود بھی شہید سورہ یاسین ہے۔ کیا ہے شہید سورہ؟ پاکستان میں بڑے بڑے علماء کو شہید کیا گیا۔ مجھے یوں خیال آتا ہے کل قیامت والے دن یہ بھی کیا ہے بھائی شہید سورہ یاسین ہے، دین کے اوپر جس کو شہید کیا گیا۔ قرآن کریم نے سورہ یاسین میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، جس وقت یہ بات ارشاد فرمائی دنیا ہنسی اس بات پر، لیکن آج وہی ہنسنے والی مخلوق اس آیت کی سچائی کو خود ثابت کر رہی ہے۔ قرآن کریم نے سورہ یاسین میں فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلها، بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا کیا پیدا کیا ہے؟ جوڑا جوڑا۔ عربوں کے یہاں ایک دو چیز کے جوڑے تھے، وہ کہتے تھے انسان، یہاں قرآن کا ہر چیز کا جوڑا جوڑا، وہ کہتے جانداروں کے جوڑے جوڑے ہیں، یا ان کے یہاں کھجور کا تھا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا۔ یہ تو قرآن کی بات جھوٹی ہو گئی۔
آہستہ آہستہ انسان مذاق اڑانے والے ترقی کرتے رہے۔ بھائی آج سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جوڑا نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ مثبت منفی، یہاں ہر چیز قوتیں دو طرح کی ہیں، مثبت ہے منفی ہے۔ اب درختوں میں بھی، پودوں میں بھی، فصلوں میں بھی، حتیٰ کہ پتھروں میں بھی جوڑے جوڑے ثابت کر دیے کہ اس پہاڑ میں اس کلر کا جو پتھر ہے وہ نر ہے اور اس طرح کا جو پتھر ہے وہ مادہ ہے، یہ دونوں مل کے پہاڑ کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو قرآن نے ایک بات 1400 سال پہلے کہی تھی، دنیا نے مذاق اڑایا تھا، آج ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ہر چیز کا بھائی کیا پیدا کیا ہے؟ جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اور قرآن کریم نے سورہ یاسین میں فرمایا، لوگوں یہ جو چاند سورج تمہیں نظر آ رہا ہے یہ نہیں کہ یہ منہ اٹھائے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسا منضبط و مربوط نظام ہے، سورج اپنے رخ پر سفر کر رہا ہے، چاند اس پر سفر، کیا مجال ہے کہ سورج چاند کی حرکتوں کو متاثر کرے یا چاند سورج کی حرکت کو متاثر کرے۔ اور بھائی قرآن کریم نے سورہ یاسین میں جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو جنتی ہوں گے جنت میں جو چاہیں گے کریں گے، جنت میں جو، بلکہ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ درس میں عرض کر رہا تھا، بھائی ذرا سننا میری بات، اللہ تعالیٰ جنت میں جا کے اپنے جنتی بندوں کے ایسے ناز نخرے اٹھائیں گے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جنت میں جا کے کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف نہیں ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اور قرآن نے ایک جگہ فرمایا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا، کوئی فضول بات ان کے کانوں تک نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ یہ بھی اور ان کی بیویاں بھی جنت میں جس طرح چاہیں گے زندگی گزاریں گے۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا موقع یہ ہوگا جب ان کے اللہ کی طرف سے ان کو سلام آئے گا۔ ان کے اللہ کی طرف سے کیا آئے گا؟ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سلام آیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رو پڑی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رو پڑی، صدیق اکبر کو سلام آیا، رو پڑے۔ ابی بن کعب مسجد کے کونے میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے نبی گھر سے آئے اور منبر کے پاس کھڑے ہو کر ابی کو کہا ابی ادھر آؤ۔ حضرت ابی بن کعب آگے کہا منبر پر بیٹھو۔ کس پر بیٹھو؟ بھائی ذرا جاگ کر میری بات سنو، کیا کہا؟ منبر پر بیٹھو۔ اب نبیوں کا امام یہ کہے، صاحب قرآن یہ کہے، حضرت ابی بن کعب بیٹھ گئے، اللہ کے نبی سامنے بیٹھ گئے، کہا ابی مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن۔ اب حضرت ابی بن کعب حیران رہ گئے، میں سناؤں اس ہستی کو قرآن؟ استاد کو نہیں سبق سنایا جاتا، یہ تو استاد الاساتذہ ہے، یہ تو انسانیت کے سب سے بڑے استاد ہیں، ان کو کون سنائے؟ تو حضرت ابی بار بار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارا قرآن سنوں۔ بس جب اتنا کہنے کو اللہ کے حبیب میرا نام لے کر کہا، فرمایا تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ خوشی سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے۔ تو قرآن کریم نے سورہ یاسین میں فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سلامتی آئے گی۔ اور بھائی قرآن کریم نے ایک بہت بڑی حقیقت جس کو ہر مسلمان اس آیت کو جانتا ہے کہ کل قیامت والے دن جو کافر ہوں گے ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے۔ بھائی کون بولیں گے؟ ان کے ہاتھ۔ دیکھو بھائیو میں ایک بات عرض کروں، ہمارے جسم میں جیسے موبائل ہے نا، موبائل میں ایک وہ چھوٹی سی سم ہے، اور موبائل کے اندر پتہ نہیں چھوٹے چھوٹی لوہے کی شکل میں وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا بلائیں لگا رکھی ہیں جو ہر چیز ریکارڈ کرتی رہتی ہیں۔ ایسی خفیہ چپیں ہیں، اب ہم سنتے ہیں امریکی ڈرون حملے، وہ چھوٹی سی چپ پھینکی جاتی ہے سوئی کے برابر تو وہاں سے ڈرون حملہ کر دیتا ہے۔ تو جناب بالکل اسی طرح ہمارے جسم میں روحانی چپیں اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہیں۔ جیسے ہی موت کے آثار شروع ہوتے ہیں، ایسے نہیں بھائی اب ہم سب کو کلمہ یاد ہے کہ نہیں، لیکن اینے کے آخری وقت میں ہر کوئی کلمہ پڑھے گا نا، آخری وقت میں متقی پرہیزگار جس کی اندر کی خفیہ چپوں میں تقوی بھرا ہوا ہوگا، ایمان بھرا ہوا ہوگا، آخری وقت میں اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا۔
آخری وقت میں اس کی زبان پہ کیا ہوگا؟ کلمہ جاری ہوگا۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا، قومے میں ہیں، کئی دن سے قومے میں پڑے ہیں، لیکن جب آخری وقت آئے یکدم بیدار ہوئے اور کلمہ سب کے سامنے پڑا، سب حیران ہو گئے، یہ بندہ تو 20 دن سے قومے میں تھا۔ وہ خفیہ سسٹم جب چلا اور اس نے زبان پر کلمہ، اس لیے بھائیو یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو پتہ ہی نہیں، نہ۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ، امام مالک کے استاد ہیں حضرت نافع، تابعی ہیں۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ان کو جب غسل لگے دینے تو ان کے سینے پر اتنی روشنی تھی کہ سارے ڈر گئے۔ امام مالک کی خدمت میں، امام مالک بھی ان کے شاگرد تھے، امام مالک کو بلایا گیا کہ جی آپ کے جو استاد ہیں امام نافع جو ہے قرات کے بہت بڑے امام ہیں، کہ ان کے تو سینے پر یہ چمک کس چیز کی ہے؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے دیکھ کے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، چونکہ ساری زندگی ہمارے شیخ نے قرآن پڑھا اور سنا ہے، یہ اس قرآن کی چمک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس قرآن کی چمک ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، قرآن نے یہاں اس کو بیان کیا۔ اور بھائی قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، نبی جی ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں دیا، شعر و شاعری آپ کو نہیں سکھائی، چونکہ جو شاعر ہوتے ہیں نا وہ دنیا کا کوئی شاعر ایسا نہیں جو مبالغہ نہ کرے۔ جب تک مبالغہ نہ کیا جائے شعر بنتا ہی۔ علامہ اقبال جیسا نظریاتی شاعر بھی، جب علامہ اقبال کے اشعار میں دیکھ لیجئے کتنا مبالغہ ہے، دنیا کا کوئی شاعر اس وقت تک شعر کہہ ہی نہیں سکتا جب تک اس میں مبالغہ نہ کرے، تخیل نہ پیش کرے۔ تو شاعر جو ہوتے ہیں یہ آزاد خیال ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے فرمائے، نبی جی شعر کا علم آپ کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے ہم نے آپ کو سکھایا بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے 23ویں پارے میں سورہ صافات میں فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے سامنے صفے باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے بھائی کس طرح کھڑے رہتے ہیں؟ صفے باندھے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی، قرآن نے اور جگہ کہا جو اللہ کے روب سے کانپ جاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، آپ علیہ السلام نے بہت سے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ پھڑ پھڑا رہے ہیں، پر ہلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ پر کیوں ہلاتے ہیں؟ تو بتایا کہ جب ان کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت اور احترام میں اپنے پروں کو ہلاتے ہیں۔ قرآن میرے اور آپ کے سامنے اس بات کو کیوں بیان کر رہا؟ قرآن کہہ رہا جناب وہ فرشتے جو معصوم ہیں، جن کے گناہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے عظمت اور احترام کے سامنے صفے باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو کبھی ادھر اور کبھی ادھر، تو کبھی یہ کر کبھی فلاں کر۔ کیوں بھائی ہماری نمازوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کس بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کس بارگاہ میں کھڑے۔ اگر مسلمان کو یہ سمجھ لگ جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مثلا مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی گانا گانے والی خوبصورت آواز والی باندی کی طرف اتنا کان نہیں لگاتے ہو جتنا اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کی بات کو سنتے ہیں جو نماز میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جس کو یہ اندازہ ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس لیے بھائیو فرشتوں کی یہ کیفیت مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے، جب ہم نماز میں کھڑے ہوں پورے شعور کے ساتھ کھڑے ہوں، پورے وقار کے ساتھ کھڑے۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تھک تو نہیں رہے؟ توجہ رکھیے، میرے لیے ڈبل کام ہوتا ہے، مجھے خلاصہ بھی پورا کرنا ہوتا ہے اور آپ حضرات کو نیند بھی آ رہی ہوتی ہے۔ میں نے درمیان منہ زبانی درس دینا بھائی بڑا مشکل ہے، میں پنجابی میں ہی کہہ دیتا ہوں، تھوڑی سی توجہ رکھیے۔ قرآن کریم نے سورہ صافات میں ایک جنتی اور ایک جہنمی دوستوں کا ذکر کیا۔ دو دوستوں تھے دنیا میں، یہ کوئی متعین بندے نہیں، یوں کہہ لیجیے یہ دو کردار ہیں۔ جنتی جب جنت میں جائے گا نا، ایک دن اپنے یار دوستوں سے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوگا، وہ کہے گا یار دنیا میں میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ تو پاگل ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا، کس نے زندہ ہونا ہے؟ مرنے کے بعد تو مٹی کھا جائے گی، کوئی زندگی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں تم کہاں سے لے آئے ہو، مولوی والی باتیں کرتے ہو۔
وہ مجھے ہر وقت یہ کہتا رہتا تھا کوئی آخرت نہیں ہے، مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، تم کس جنت کا ذکر کرتے ہو، کس جہنم کا ذکر کرتے ہو۔ اس نے مجھے بڑی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائی۔ جب یہ جنتیوں سے یہ بات کر رہا ہوگا تو اس کے خیال میں آئے گا کہ یار میں دیکھوں اب میرا وہ دوست کہاں ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کیا، سورہ آراف میں بھی یہ بات ہے، سورہ مدثر میں بھی یہ بات ہے، سورہ صافات میں بھی 3-4 جگہ قرآن نے اس بات کو بیان کیا کہ جنتی جس وقت جہنم کا معائنہ کرنا چاہیں کر سکیں گے، جہنم والے جنت کا معائنہ نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ اپنے دوستوں سے بات کر رہے، یار جب دیکھتے ہیں میرے اس دوست کا کیا بنا۔ اور یہ قرآن کا اسلوب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت اونچی ہے، جہنم نیچے ہے، اوپر سے ان کا مکالمہ ہوگا۔ جب یہ جنت جہنم کا معائنہ کرے گا تو اس کو پھر اپنا وہ دوست نظر آ جائے گا، یہ اسے کہے گا جناب دنیا میں تو تم مجھے کہتے تھے مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، جناب اب کیا کیسا پایا ہے؟ وہ چیخ کر چلا کر کہے گا کہ تو سچا تھا میں غلط تھا۔ تو کیا تھا؟ تو سچا تھا۔ آج جو کچھ میں نے دنیا میں سنا تھا اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے جس کو بڑے عید کے دنوں میں آپ حضرات علماء سے سنتے ہیں۔ تاریخ میں ایسا واقعہ دوسرا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو، وہ بیٹا جو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں ملا ہے، اس کو اللہ کے نام پر قربان کر رہے۔ میرے واقعہ آپ سب کو آتا ہے، اصل تو اس کا سبق ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ اکلوتے بیٹے، حضرت اسحاق بعد میں جا کے پیدا ہوئے، اور بڑھاپے میں بڑی دعاؤں سے جو بیٹا لیا، اللہ نے حکم دیا اس کو ذبح کرو، خوشی خوشی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔ اور ادھر ہم ہیں کہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کر سکتے۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہم ہیں اپنے بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کر سکتے۔ کبھی بچوں کا مزاج نہ بگڑ جائے، کبھی ناراض نہ ہو جائیں، ہم بچوں کو غلط حرکتوں پر ٹوک نہیں سکتے کہ کبھی ناراض نہ ہو جائیں، کبھی ناراض نہ ہو جائیں۔ قرآن کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ کہ یہ وہ ہستی ہے جو اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے آگے۔ اور بھائی قرآن کریم نے دوبارہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی اور پیچھے بھی اس کا ذکر آیا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی۔ ہر نبی نے اللہ سے جب بھی دعا مانگی ہے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے عجز کو، اپنی بندگی کو پیش کیا ہے۔ اس لیے بھائیو، جس وقت اب رمضان میں ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، دعاؤں میں اللہ کے سامنے یہ کہیے اے میرے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں قصوروار ہوں۔ جو بندہ اللہ کے سامنے جتنا اعتراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے 23ویں پارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ بھائی ذرا ایک بڑی اہم بات ہے، داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر پیچھے بھی بار بار آیا۔ قرآن نے خود فرمایا ہم نے ان جیسی بادشاہت کسی کو، ابھی سورہ نمل میں بھی میں ان کا ذکر کر کے آیا ہوں۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات، حضرت داؤد اور سلیمان کا جہاں ذکر آتا ہے ساتھ ساتھ ان کے اللہ کا شکر کرنے کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہر بندہ اگر شکر کرے اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن اگر کوئی مالدار شکر کرے تو اللہ کو اور زیادہ پسند ہے۔ ویسے غریب بندے کا شکر بھی اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن مال والا اللہ کا شکر کرے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت سلیمان اور داؤد دنیا کے اعتبار سے بھی بڑے مالدار پیغمبر ہیں۔ قرآن جہاں بھی ذکر کرتا ہے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرے ایسے بندے تھے جو ہر وقت میرے سامنے شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اور بھائی حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآن نے یہاں تھوڑا سا اور تفصیل سے ذکر کیا۔ ان پر کوئی آزمائش آئی، ساری نعمتیں چھین گئی، لیکن اللہ کے پیغمبر کیسے تھے، جب آزمائش میں آئے پھر بھی زبان سے شکوہ کا کلمہ نہیں نکالا، زبان سے شکوہ کا کلمہ نہیں نکالا، لیکن اللہ تعالیٰ سے اللہ معاف فرمائے،
ہم تھوڑے سے مالی اعتبار سے نیچے جائیں، پتہ نہیں ہماری زبان پر کون کون سا شکوہ آ جاتا ہے۔ کسی حالت میں بندہ اللہ کا شکوہ نہ کرے، ہر حالت میں اللہ کی نعمتوں پر خوش رہے۔ جو غربت اور کمزور حالت میں بھی اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بڑی جلدی پلٹ دیتے ہیں۔ اور بھائی ایک دو باتیں، قرآن کریم نے 23ویں پارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ عقل مند وہ ہیں، سعادت مند وہ ہیں جب وہ کوئی بات سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون، وہ جب بھی کوئی بات سنتے ہیں بھائی اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ بات سننا دین کی اصل یہ ہے کہ بندہ اس پر عمل کرے۔ آج ہم سنتے ہیں اپنی معلومات کے لیے، عالم بننے کے لیے، بھائی پڑھا لکھا ہونے کے لیے نہیں، دین کی بات جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ عمل کرنا۔ صحابہ کرام، خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے 10 آیتیں سیکھتے اور ان پر عمل کرتے، اللہ کے نبی سے ان کی تفسیر سمجھتے۔ اس سے صحابہ کرام فخر سے فرمایا کرتے تھے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے ہم نے جس پر عمل نہ کیا ہو، ہم نے جس پر عمل۔ پرانے زمانے میں محدثین اپنے شاگردوں کو تربیت دیا کرتے، آپ نے یہ 100 حدیثیں پڑھ لی ہیں، پہلے ان 100 پر عمل کر کے آؤ پھر آگے بات کریں گے۔ تو بھائی اس وقت لوگوں کی بڑی معلومات ہے، ہر بندہ ہی پڑھا لکھا ہے، لیکن ہماری معلومات جتنی بڑھ رہی ہیں ہمارا عمل اتنا ہی نیچے آ رہا ہے۔ آخری بات، قرآن کریم نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ جب یہ قرآن کریم سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، تو ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جلد نرم پڑ جاتی ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ بھائی حقیقت یہ ہے، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے اگر جسم پر جرجری آ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو بھائی یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ یہ کیفیت میرے اور آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، اس لیے کوشش کیجئے صحابہ کرام جس وقت قرآن کریم پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، قرآن کریم سنتے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، یعنی قرآن کریم کے اثر کو قبول کرتے، اس کی برکتوں کو حاصل کرتے۔ ایسا نہ ہو جیسے نماز تراویح میں لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں اور گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج قاری صاحب حافظ صاحب نے 5 منٹ اوپر لگا دیے ہیں، کبھی اس پاؤں پر کبھی اس پاؤں پر، کبھی ادھر کبھی فلاں کبھی فلاں۔ تو بھائی اس طرح نہ ہو، قرآن توجہ سے سنیے، توجہ سے پڑھیے۔ میں آپ سے سچی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے اپنی کلام میں اتنی برکتیں رکھی ہیں، اتنی برکتیں رکھی ہیں، اگر ہم صحیح معنی میں تلاوت کرنے اور سننے لگ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے زنگ کو اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیدا کی ہے، دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے قرآن کریم ہے۔ اس کو پڑھو گے، اس کو سنو گے، یہ دل کی گندگیوں کو صاف کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔